اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 21۔ ترجمہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا علیہم آگاہ کر دیا ہم نے ان پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انا کہ بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، وَأَنَّ اور بے شک السَّاعَةَ لا ریب فیہا قیامت نہیں کوئی شک اس میں، اذ یتنازعون جب وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا تو انہوں نے کہا، ابنوا بناؤ، علیہم بنیانا ان پر ایک عمارت، ربہم رب ان کا، اعلم بہم زیادہ جانتا ہے انہیں، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو غلبوا غالب تھے، علی امرہم ان کے معاملے پر، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم مسجدہ ان پر ایک سجدہ گاہ، کذالک آثرنا اور اسی طرح ہم نے ریویل کر دیا، ظاہر کر دیا۔ کیا ظاہر کر دیا؟ وہ لوگ بچنا چاہ رہے تھے اس بات سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی کہ یہ راز کھل جائے، بستی والے جان لیں جس کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ کس بات پہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے؟ کہ قیامت کے بارے میں، کہ وہ اٹھائے جائیں گے، اگر اٹھائے جانے کے بارے میں، کہ وہ جو اٹھائے جائیں گے قیامت کے بعد، تو جسم اور روح دونوں مل کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے یا کسی اور طرح اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے اصحاب کہف کی ہجرت میں بھی سبق ہے، ان کے غار میں سونے میں اور ان کے اٹھنے میں، ہر چیز میں ایک لیسن ملتا ہے ہم سب کو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کہ ان باہر جو لوگ بحث کر رہے تھے، وہ لوگ، ان لوگ کو ایک طرح سے یقین آ جائے، اس طرح سے یہ لوگ کئی سالوں سے سو کر اٹھے ہیں، اسی طرح قیامت کے روز بھی ہم سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے عمارت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، کہ عمارت کون سی عمارت کے بارے میں، دیکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک اصحاب کہف میں سے ایک بندہ وہ کرنسی جو اس کے پاس تھی یا چاندی کا سکہ تھا، اس کو لے کر کھانا لینے کے لیے گیا نا، تو کیونکہ کرنسی جو ہے وہ کافی پرانی تھی، کئی 100 سال پہلے کی تھی، تو اس کرنسی کو دیکھ کر وہ کھانا دینے والا حیران رہ گیا اور اس سے نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، تو یہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو کئی 100 سال پہلے جو ہے غائب ہو گئے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تختی پہ جو ہے ان کے نام جو ہے لکھ کر جب وہ غائب ہوئے تھے تو رکھ دیے گئے تھے یا لٹکا دیے گئے ہوں گے، اور یہ نام جنریشن ٹو جنریشن پاس ہوتے گئے، اور لوگ ان کے بارے میں آپس میں ذکر کرتے رہتے ہوں گے کہ یہ لوگ تھے جو غائب ہو گئے، اور جب وہ واپس آئے تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ انسان جو ایک لے کر گیا تھا نا وہ سکہ، وہ وہاں پہ جب اس نے دیکھا کہ ہمارا راز کھل گیا تو وہ واپس آئے اور غار میں آ کے لیٹ گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اور نہیں جئے، اور اس کے بعد وہ مطلب اپنا جو پوری جو موت ہوتی ہے جس کے بعد قیامت کے روز ہی ہم اٹھائے جائیں گے، اس طرح سے وہ انتقال فرما گئے۔ تو اب اس بات میں بحث ہوئی کہ ان کی قبر کیسے ہو، کس طرح کی ہو، وہاں پہ کیا بنے۔ کوئی کہتا کہ عمارت بن جائے یہاں پہ، تو کچھ لوگ جن کا ڈومیننس زیادہ تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے۔ کئی لوگ یہاں سے ایک مسئلہ لے لیتے ہیں کہ قبر کے اوپر جو ہے مسجد بنائی جا سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔
کیونکہ اس کا ذکر کئی احادیثوں میں آتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین نماز کے لیے قابل ہے سوائے دو جگہوں کے، ایک قبرستان اور دوسرا حمام۔ حمام مینس واش روم یا ٹوائلٹ وغیرہ۔ تو یہ مسجد بنانا تو بہت دور کی بات، آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ پکی قبر بنانا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 22، سَيَقُولُونَ، عنقریب وہ کہیں گے، ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور وہ کہیں گے پانچ تھے، سَادِسُهُمْ، چھٹا ان کا، كَلْبُهُمْ، کتا تھا ان کا، رَجْمًا بِالْغَیْبِ، بے سر پیر کی بات بناتے ہیں وہ، بنا دیکھے بنا جانے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، سَبْعَةٌ، سات تھے، وَثَامِنُهُمْ، اور آٹھواں ان کا، کلبہم، کتا تھا ان کا، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ، کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے، بِعِدَّتِہِمْ، تعداد ان کی، مَا يَعْلَمُهُمْ، نہیں جانتے انہیں، إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑے، فَلَا تُمَارِ، تو نہ آپ جھگڑا کیجئے، فِیہِم، ان کے بارے میں، إِلَّا، مگر، مِرَاءً، جھگڑنا، ظاہراً، سرسری، وَلَا تَسْتَفْتِ، اور نہ آپ پوچھئے، فِیہِم مِنْہُم، ان کے بارے میں ان میں سے، أَحَدًا، کسی ایک سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 22 میں کہ عنقریب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ لوگ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ چار تھے اور پانچواں ان کا کتا تھا۔ پھر آ رہا ہے رجمن بالغیب، مطلب یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، یعنی بغیر کسی علم کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہر ٹاپک پہ بات کرنے کا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بہت ضروری ہے، ہمیں بھی ہر بات میں اپنی بات ضرور کہنی چاہیے، جیسے کہ پولیٹکس کی باتیں جس کا کوئی علم نہیں، یا کسی کے بارے میں بھی رائے دینا، تو بیٹھے بیٹھے کوئی بھی بات کوئی بھی کر رہا ہو تو اس میں ہم ضرور حصہ لینا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہوئے کسی کے بارے میں کوئی بات غلط ہمارے منہ سے نکل جائے تو کیا ہوگا؟ اس بندے کا تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ پھر لاسٹ میں آتا ہے کہ وہ لوگ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اب یہاں پہ نہیں آیا کہ راجمن بالغیب کہ ہوا میں تیر چلا لے، اس لیے اسی بات جو ہے نا 7+8، تو سات وہ لوگ اور آٹھواں ان کا کتا، تو اس کو زیادہ اوتھینٹک مانا گیا ہے، اور اہل کتاب میں بھی سات کا ہی ذکر آتا ہے۔ شاید سے ایک بات تو بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو باتیں جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کرنے کا، اس کا کوئی حاصل نہیں کہ وہ تین تھے، چار تھے یا سات تھے، تو اس پہ بحث کرنا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، لیکن اس سٹوری سے ضرور سبق ملتا ہے ہم کو قیامت کے بارے میں، اور اگر ماحول خراب ہو، ہمارے اپنے ایمان کو جانے کا ڈر ہو تو کیسا انہوں نے اسٹیپ لیا، تو اس سب سے ضرور ہمیں ایک سبق ملتا ہے، لیکن ان کی تعداد کیا تھی اس کے بارے میں بحث کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ علم والوں کا سیوا نہیں ہے، علم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہر الٹی سیدھی بات پہ بحث